ناظرین، قادیانی، احمدی یا لاہوری کون لوگ ہیں؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا عام مسلمانوں میں موجود قادیانی کو ظاہری وضع و قطع سے پہچانا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان قادیانیوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، اور آج ہم آپ کو قادیانی مردوں اور عورتوں کی وہ اہم ترین نشانیاں بتائیں گے جس سے کسی حد تک ان لوگوں کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، قادیانی دراصل ایک اصطلاح ہے جو جنوبی ایشیا کے مسلمان خصوصاً پاکستان میں احمدیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اصطلاح پنجاب کے قصبے قادیان سے اخذ کی گئی ہے جو کہ قادیانیوں کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کی جائے پیدائش ہے۔ احمدی اس اصطلاح کو برا سمجھتے ہیں اور یہ اصطلاح پاکستانی دفتری دستاویزات میں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ آخری نبی خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اس لیے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے اسلام سے خارج ہونے کا معاملہ کسی شک و شبہ میں نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح، موعود یا امام مہدی مانتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح، موعود اور مہدی آخر الزماں ہے اور نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ سن 1888 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ اس کو بیعت لے کر ایک جماعت بنانے کا حکم ملا ہے۔ اس طرح 23 مارچ سن 1899 کو لدھیانہ میں پہلی بیعت لے کر جماعت احمدیہ، جسے قادیانیت یا مرزائیت بھی کہا جاتا ہے، کی بنیاد رکھی، اور آج ان کا خفیہ نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، 1974 کی پاکستانی آئینی ترمیم اور بعد میں 1984 کے امتناع کے مطابق قادیانی قانونی ایکٹ کی شق 298A، 298B اور 298C کے تحت نہ صرف کافر ہیں بلکہ دھوکہ دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر شاعر اسلام کا استعمال کریں تو 3 سال تک کی قید پاکستانی قانون کے مطابق موجود ہے۔ بات کرتے ہیں ان کی اہم ترین نشانیوں کی جن سے قادیانیت کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتے ہیں اور باور کروانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور قادیانی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا لیکن وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے۔ وہاں 120 سال کی عمر میں ان کو موت آئی، اور صحیح احادیث میں جو مذکور ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں سے کسی عیسیٰ نے پیدا ہو کر مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، اور قرآن میں جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق توفا کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد ان کی موت ہے۔ حالانکہ عربی بولنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ توفا کا مطلب کسی چیز کو پورا قبض کرنا یا پورا لے لینا ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو مکمل طور پر اٹھا لیا، یعنی جسم، شعور اور روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے قرآن میں ان کی توفی کا بیان موجود ہے، اور احادیث میں ان کی قیامت سے قبل نزول کا بیان اس توفا کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 2، علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے ملا یا مولوی کے نام سے پکارنا، فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنے آپس کے اختلاف کے تحت کافر قرار دیا ہے۔ حالانکہ امت مسلمہ کے تمام مسالک بالاجماع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے، اور تمام فقہا نے کسی بھی فقہ کے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے۔ ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ
فتویٰ ہے کہ جس کسی نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت بھی طلب کیا کسی تردد کے ساتھ تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر 3، قادیانیوں کی یہ اہم ترین پہچان ہے کہ قادیانی چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی سنت کے طور پر پہنی جاتی ہے کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضع و قطع کے شعار اور نقل سے بچا جائے جس سے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی، ایک مٹھی بھر داڑھی۔ لیکن قادیانی عام طور پر آپ کو 99% فرینچ کٹ داڑھی میں ملیں گے یا پھر کلین شیو، اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار خلیفہ کے علاوہ گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر ہزاروں قادیانی کو بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ نمبر 5، قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا، وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے گا یا سندھی ٹوپی یا جناح کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض یا شیروانی کے ساتھ، اور پھر اس سے نچلے درجے کے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی پہنتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 6، قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے، یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے پہننے کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقعے پہنتی ہیں جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے برقعے میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا جاتا ہے، یعنی ناک سامنے ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر دھلکا ہوا جس سے سوائے لب و لخسار کے سب کچھ نظر آتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفری عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجال پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب ٹی وی عام ہے، ڈش انٹینا کا استعمال پاکستان میں عام ہے، گھریلو صارفین کے لیے متروک و معدوم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش انٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل و فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور ٹی وی چینل منارۃ المسیح ہے جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس منارہ کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشہور کرتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانیوں کے ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا جیسے عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا نظر آئے گا جو مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے نام کا بھی حصہ تھا، اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی ذات لیتے ہیں۔ نمبر 9، یاد رکھیں کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولتے ہیں کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب میں ہی رہا، جہاں پر موجود سادہ لو عام دیہاتی ملنسار ماحول کے لوگ ان کے فتنے کی آبیاری ہو سکیں۔ ناظرین، YouTube پر ماضی قریب کی ایک ایسی ویڈیو موجود ہے جس میں یہ دعویٰ
کیا جا رہا ہے کہ شام کی ایک باغی جماعت فری سیریا نے جب ایک صحابی رسول حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار پر حملہ کیا، ان کی قبر کو کھود کر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کا جسم ایسے صحیح سلامت تھا جیسے انہیں ابھی دفنایا گیا ہو۔ ان کے جسم پر خون بھی تازہ تھا، جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا پر گردش کرتی مختلف ویڈیوز میں دیکھا ہوگا۔ اگر ان ویڈیوز کے نیچے کمنٹس پڑھیں تو ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس قدر اس ویڈیو پر یقین کر چکے ہیں کہ کوئی تو کہہ رہا ہے کہ ہم کتنے زیادہ خوش نصیب ہیں جنہیں کسی صحابی رسول کی زیارت نصیب ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور کسی نے کہا کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن آخرکار ان کے صحابی کو دیکھ لیا۔ اس کے علاوہ باقاعدہ اردو اخبار میں بھی اس خبر کو شائع کیا گیا جس کے مختلف ٹکڑے آپ نے سوشل میڈیا پر گردش کرتے دیکھے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ویڈیو واقعی حقیقت ہے؟ واقعی ایسا کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں جو کچھ اس ویڈیوز میں اس شخص کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب اس ویڈیو کا سوشل میڈیا پر چرچا ہوا اور اس پر تحقیقات شروع کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تصویر 1400 سال پہلے کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں بلکہ دمشق شام میں موجود جنگی بحران کی وجہ سے فوت ہونے والے ایک بزرگ کی ہے جس کا نام محروس اشریدی تھا، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ شخص 2012 میں فوت ہوا، جبکہ ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ باغیوں نے ان کی قبر کشائی کی کوشش تو کی لیکن انہیں کئی میٹر گہرائی تک کچھ بھی نہیں ملا، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ ان باغیوں نے ان کے جسم کو ایک نامعلوم مقام پر چپکے سے منتقل کر دیا تھا اور آج تک کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آخر کون تھے؟ ان کی لائف سٹوری ایسی ہے کہ اسے سن کر آپ بے اختیار جذباتی ہو جائیں گے۔ دراصل حضرت حجر ابن عدی ایک عظیم صحابی رسول تھے جنہوں نے حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے محبت اور وفا کی ایک ایسی مثال قائم کی جو کہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی، اور اسی محبت اور وفا کا صلہ انہیں انتہائی دردناک موت کی صورت میں دیا گیا جو کہ بہت ہی رلا دینے والا واقعہ ہے۔ مگر افسوس کہ تاریخ میں اس عظیم شخصیت کی قربانی کو یاد رکھنا تو دور کی بات، ان کا نام تک اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا نام تک تاریخ سے اسی لیے بنو امیہ نے چھپا دیا کہ ان کے کالے کرتوت دنیا کے سامنے نہ آ سکیں۔ بنو امیہ کے دور بادشاہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت عظام کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا گیا اس سے تو ہر مسلمان واقف ہے، جس کا ایکسٹریم الٹیمیٹ نتیجہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی کربلا میں مظلومانہ شہادت تھی۔ اس بادشاہت کے دور میں اہل بیت کا ساتھ دینے کا مطلب تھا جیسے کسی ڈکٹیٹر کے دور حکومت میں اس کی حکومت کو چیلنج کرنا، یعنی سیدھا سیدھا غداری اور موت، اور بالکل یہی سزا حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہما جیسے عظیم صحابی رسول کو بھی دے دی گئی۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اتنے عظیم صحابی رسول کی یہ حالت تھی تو اس دور میں ایک عام مسلمان کی کیا اوقات ہوگی۔ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہما کا تعلق کوفہ عراق سے تھا، ان کا لقب خیر جبکہ ان کا تعلق عمدہ قبیلے سے تھا جو کہ ایک شاہی خاندان تھا۔ یہ 9 ہجری میں قافلے کی صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر کے واپس آ گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا زیادہ شرف حاصل تو نہ ہوا اور نہ ہی یہ غزوات میں شرکت کر سکے کیونکہ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ لیکن خلافت دوم کے دور میں جب پرشین امپائر کے ساتھ مشہور جنگ قادسیہ اور مدین وغیرہ کی جنگوں کے اندر یہ سپاہی کے طور پر سب سے آگے لڑے، جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا دور آیا تو یہ ہمیشہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک جانباز سپاہی کے طور پر رہے، چاہے جنگ جمل ہو جو کہ 36 ہجری میں ہوئی یا اس کے بعد جنگ صفین یا جنگ نہروان ہو، یہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔ جنگ جمل کے وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور طلحہ زبیر ایک طرف اور امام علی مقام امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام دوسری طرف تھے، اسی دوران امام حسن ابن علی علیہ السلام اور حضرت عمار بن یاسر کوفہ کی مسجد میں گئے اور حضرت حسن کو اوپر منبر پر بٹھا کر خود ایک نیچے سیڑھی پر کھڑے ہو کر کہا، اے کوفہ کے لوگوں، عائشہ دنیا اور آخرت کے اندر تمہارے نبی کی بیوی ہے، لیکن اللہ ان کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے کہ تم اس اختلاف کے
کے وقت اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا پھر عائشہ کی؟ اسی دوران حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اور میرا قبیلہ علی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فوج میں شامل کروایا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جنگ جمل میں ان کو فتح دی۔ بعد میں کندہ قبیلے کے علاوہ حضرت موت، قزا، مہارا قبیلے کے سردار بنا کر جنگ جمل میں شامل ہوئے اور اس جنگ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فتح ہوئی تھی، لیکن 10,000 مسلمان اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ اسی طرح سے جنگ صفین اور جنگ نہروان میں بھی یہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے پہلی امت پر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اس امت پر عذاب آیا تھا، بالکل اسی طرح سے میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو کہ علی کو قتل کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق امت پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک ایسی بادشاہت کا عذاب آیا جو کہ آج تک اس امت کو اکٹھا نہیں ہونے دے رہا اور اس امت سے خلافت کے نظام کو ہمیشہ کے لیے چھین لیا گیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت حسن ابن علی علیہ السلام خلیفہ بنے اور معاویہ ابن ابو سفیان سے جنگ کے لیے جا رہے تھے تو انہیں صلح کی پیشکش کی گئی جو انہوں نے حالات کی بنا پر قبول کر لی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میدان جنگ میں اگر کافر تمہیں صلح کی پیشکش کریں تو اسے قبول کرو۔ ناظرین، صلح حسن میں باقی شرطوں کے علاوہ یہ 2 شرطیں بھی شامل تھیں کہ معاویہ ابن سفیان کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کرے گا بلکہ مسلمانوں کے مشورے پر خلافت کو چھوڑ دے گا کہ وہ جس کو چاہیں خلیفہ چن لیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عراق اور شام میں جو ممبروں پر لعنت کروائی جاتی ہے اس کو ختم کرے گا، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایسا نہ ہوا۔ حضرت حجر ابن عدی دلی طور پر اس صلح کو قبول کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن امام حسن ابن علی علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ اس بات کو مان گئے۔ لیکن اس صلح حسن کے بعد بھی جب وہ کوفہ اور بصرہ میں ممبروں پر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لعنت ہوتے دیکھتے تو ان سے برداشت نہ ہوتا، لہٰذا ان کو جہاں موقع ملتا وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے کہ صلح حسن کے بعد بھی اس طرح کے ظالم عبید اللہ ابن زیاد جیسے فاسق حکمران ہم مسلمانوں پر آخر کیوں مسلط کیے گئے۔ ایک مرتبہ عراق کا یہی ظالم و فاسق گورنر عبید اللہ ابن زیاد علیہ اللعن ممبر پر بیٹھا خطبہ دے رہا تھا کہ حضرت حجر ابن عدی نے کنکر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا اور کہا کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور تو ابھی تک خطبہ دے رہا ہے، اپنے خطبے کو ختم کرو، تم لوگ جان بوجھ کر نمازوں کو دیر سے کیوں پڑھتے ہو۔ اس بات پر ابن زیاد نے یہ الزام لگا کر کہ یہ لوگوں میں بغاوت کروانا چاہتا ہے حکم دیا کہ 12 لوگوں کو قید کر کے امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایک سوار عبد الرحمن بن حرس کو بھیجا کہ انہیں قتل نہ کریں، میری سفارش پر ان کو چھوڑ دیں، لیکن جب تک یہ سوار شام تک پہنچتا حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہما کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہ 12 لوگ عراق سے روانہ ہوئے تو شام کی سرحد پر موجود تھے اور وہیں سے حکم ہوا کہ 6 لوگوں کی سفارش کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ باقی حجر اور ان کے ساتھیوں کو صرف اس صورت چھوڑ دو کہ وہ اگر علی پر لعنت کریں، ورنہ ان سب کو راستے میں قتل کر دو۔ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک ساتھی کو جن کا نام عبداللہ ابن حسان، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کو انتہائی بے دردی سے قتل کروایا گیا، لہٰذا ابن زیاد کے حکم پر ان کو زندہ دفن کر دیا گیا، جبکہ باقی ساتھی جن میں حضرت حجر ابن عدی بھی شامل تھے ان سے کہا گیا کہ ایک بار علی پر لعنت کر دو تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ ساری زندگی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دیا، لیکن اب موت کے ڈر سے یہ اتنا بڑا گناہ میں کبھی نہیں کر سکتا، یہ اتنا بڑا گناہ اپنے ساتھ قبر میں لے کر نہیں جا سکتا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ ناظرین، اندازہ کیجئے کہ ان کو کیسے معرفت محبت اہل بیت نصیب تھی۔ ان کے سامنے ان کی قبریں کھود کر خود جلاد نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ حضرت حجر ابن عدی نے جواب دیا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اور جلدی جلدی نماز ادا کر لی۔ نماز سے فارغ ہو کر کہا کہ میں نے زندگی میں
اتنا تیزی سے کبھی نماز نہیں پڑھی، اور میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ تم لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں نے موت کے ڈر سے اس کو لمبا کر دیا ہے۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے انہی بیڑیوں میں اسی لباس میں اپنے خون کے نشانوں کے ساتھ دفن کرنا۔ میں معاویہ سے پل صراط پر اللہ کے سامنے اسی حالت کے ساتھ انصاف مانگوں گا، لہٰذا آپ کی خواہش کے مطابق اسی طرح سے آپ کو دفنا دیا گیا۔ انہیں عراق اور شام کی سرزمین پر دفنایا گیا، جو علاقہ اس دور میں حضرت حجر ابن عدی نے خود فتح کروایا تھا، اور ان لوگوں نے اس عظیم صحابی رسول کو شہید کیا جو کہ فتح مکہ پر خود معافیا مانگ کر مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت حجر ابن عدی کے آخری الفاظ وہی تھے جو کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میرا اور معاویہ کا معاملہ قیامت کے دن پل صراط پر طے ہوگا۔